بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان لوگوں کے لیے A2 کی موت کی خبر ناقابل یقین خوشخبری ثابت ہوئی۔ کرنل اس خیال سے بغلیں بجانے لگا کہ A2 ہمارے حملے میں مارا گیا ہوگا، لیکن جب میں نے اس کی توثیق کی تو سب تحیر زدہ رہ گئے۔ A2 ان کی نگاہوں میں تنظیم کا مقتدر اعلیٰ تھا اور اس کی موت کا مطلب تنظیم کی بربادی ہو سکتا تھا۔ شوگر کوئن کے کردار کی تفصیل سامنے آتے ہی بے شمار سوالات اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن میں نے اس معاملے کو طول دیے بغیر وہیں ختم کر دیا۔ اس میٹنگ میں جہانگیر کی بیوی سلمہ کے علاوہ سب ہی لوگ موجود تھے۔ سلمہ کو غزالہ نے رات گئے دودھ میں خواب اور دوا ملا کر پلا دی تھی، اس لیے وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی، ورنہ جہانگیر کو زخمی دیکھ کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ جہانگیر کی پنڈلی پر گولی کا زخم آیا تھا، پھر قدرے بلندی سے گرنے کے نتیجے میں بدن پر بھی خراشیں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک محفوظ تھا۔ میں نے شوگر کوئن پر بحث کو آگے نہیں بڑھایا تھا، لیکن ہر چہرے پر چھائی ہوئی فکر انگیز سنجیدگی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سب اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ابھی تک A2 کی ذات ہماری مہم کا مرکز رہی تھی، لیکن کامیابی کا مرحلہ قریب آیا تو وہ ایک بے وقت مہرے کی طرح پیٹ دیا گیا اور اب سارے معاملات پر شوگر کوئن حاوی نظر آ رہی تھی۔ آج رات وہاں بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوئی ہے، جہانگیر نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ظاہر ہے کہ ہم وہاں مٹھائی بانٹنے کی نیت سے تو نہیں گئے تھے۔ پوری بات سنے بغیر نہ بولا کرو، اس نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ لوگ اس سنگین واقعے کو سرسری طور پر نظر انداز نہ کر سکیں گے۔ وہاں سب ہی لوگ موجود تھے۔ میری عدم موجودگی سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے گا کہ میں بھی دوسرے کیمپ سے جا ملا ہوں۔ ایسی صورت میں میری پوزیشن کیا ہوگی؟ تم بے خوف ہو کر اپنی جگہ سنبھال سکتے ہو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ شوگر کوئن درمیانی اقدامات کے بجائے آخری نتائج پر نگاہ رکھتی ہے۔ اسے تمہارے اور رکشی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تصادم کی خبر عام ہوتے ہی شاید رکشی بھی تم سے رابطہ قائم کرے گی۔ اسے بھی بتا دینا کہ پرانی بازی الٹ چکی ہے، نئے کھیل میں وہ پھر اپنی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ہمیں ہدایت کس سے ملیں گی؟ انتظار کرنا ہوگا، کسی نہ کسی کو تو مرنے والے کی جگہ لینے کے لیے بھیجا ہی جائے گا، یعنی یہ چکر ختم ہوتے ہوتے پھر چل پڑے گا۔ کرنل نے پوچھا۔ ختم کہاں، یہ تو چل ہی رہا ہے، مجھے پہلے سے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ملک میں ہیروئن کا کاروبار ہو رہا ہے، یہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ کرنل بولا، ہمارے انسدادی قوانین خاصے ناقص ہیں، پھر رازداری کے لیے بڑے پیمانے پر خون ریزی میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ اجارہ داری کا جھگڑا معلوم ہوتا ہے۔ جہانگیر بول پڑا۔ وہ جانتے ہیں جس دن ذرا کمزوری دکھائی منڈی میں حشرات الارض کی طرح سینکڑوں حریف پیدا ہو جائیں گے۔ ابھی کچھ دنوں تک ہمیں ہیروئن کے معاملے سے الگ تھلگ رہنا ہوگا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اس کاروبار میں کہیں کوئی رکھنا اندازی نہیں کی جائے گی تاکہ میں معاملات کی تہہ تک پہنچ سکوں، یعنی یہ لوگ ہیروئن کے علاوہ کسی اور دھندے میں بھی ملوث ہیں؟ کرنل نے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، میں نے محتاط لہجے میں کہا، لیکن فی الحال شبہات موجود ہیں۔ جہانگیر کے زخم کی ڈریسنگ ہو چکی تھی، لہذا وہ کمرے میں چلا گیا۔ سلطان شاہ نے آتے ہی بستر کی راہ لی تھی۔ جب ہم تینوں بیٹھے رہ گئے تو کرنل بے آرام سا نظر آنے لگا، شاید وہ خود کو کباب میں ہڈی محسوس کر رہا تھا، لیکن آدمی وضع دار تھا۔ کسی معقول عذر کے بغیر مجھے اور غزالہ کو تنہا چھوڑنا کسرے شان سمجھ رہا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے اچانک ہی کہا تھا کہ یہ آواز کیسی تھی؟ آواز؟ کرنل کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے تو نہیں سنی۔ غزالہ مشکل اپنی مسکراہٹ کو لبوں پر پھیلنے سے روک سکی تھی۔ کوئی مبہم سی نسوانی آواز تھی، میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، شمع سوتے میں بڑبڑانے لگتی ہے۔ کرنل گہرا سانس لے کر بولا، میں اسے دیکھتا ہوں، اب صبح ہی ملاقات ہوگی۔ کیا واقعی کوئی آواز آئی تھی؟ کرنل کے جاتے ہی غزالہ نے اپنی بڑی بڑی شوق نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ کان بج رہے تھے، لیکن تمہارے ڈیڈی کو جواز بھی فراہم کرنا تھا۔
میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ ان سب کی موجودگی میں کھل کر بات نہیں کر رہے تھے۔ شاید آج حالات نے کوئی غیر متوقع کروٹ لی ہے جس کا اندازہ دوسرے نہیں لگا سکے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، کیا تم یقین کرو گی کہ A2 کی طرح شوگر کوئن بھی تم سے ملنے کے لیے مسترب ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ میری زبان سے یہ انکشاف سن کر حیران رہ گئی۔ آخر کیوں؟ یہ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اس نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اس سوال کی کلید تمہارے پاس ہے۔ جہاں تک عام باتوں کا تعلق ہے تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، اور اگر وہ میرے ساتھیوں کو چن چن کر مارنے کی فکر میں ہوتے تو ان کی فہرست میں سلطان شاہ کا نام تم سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ وہ عرصے سے ان کی نگاہوں میں ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ میں انٹرویو کے دوران کوئی ایسی بات تمہارے سامنے آ گئی ہے جس پر وہ ہر قیمت پر پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تم اس بات کو فراموش کر بیٹھی ہو۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ میں منو ان دہرا چکی ہوں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے مدافعانہ لہجے میں کہا، معمولی انٹرویو سے ہٹ کر کوئی ایسی بات یا چیز نہیں تھی جس پر میری توجہ مبذول ہوتی۔ ہاں، آپ یہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہیروئن کے علاوہ کسی اور دندے میں بھی ملوث ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ان جیسے ذہین لوگ بہت کم دشواریاں مول لیے بغیر اپنا ہیروئن کا کام جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے گورکھ دندے بہت پیچیدہ ہیں۔ بحری مواصلات اور جدید ترین لاسلکی رابطوں سے یہ کوئی اور ہی کام لے رہے ہیں، یعنی ہیروئن کا بکھیڑا محض توجہ دوسری طرف مبذول کرائے رکھنے کے لیے ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ممکن ہے کہ منشیات کی عالمی تجارت کے ذریعے کسی اور مقصد کے لیے سرمایہ حاصل کیا جا رہا ہو۔ موجودہ دور میں یہ پیسہ کمانے کا سہل ترین ذریعہ ہے، اور اس کے پشت پر شوگر کوئن کا دماغ کام کر رہا ہے۔ اس نے تائید طلب لہجے میں سوال کیا۔ شوگر کوئن کی حیثیت میں ویرا لائٹ بہت اہم مقام رکھتی ہے، لیکن میرے ذہن میں جمی لائٹ کا نام کھٹک رہا ہے۔ اسے ویرا نے میرے لیے شجر ممنوع قرار دیا ہے، جبکہ وہ لائٹ کاٹج سے تنظیم کا تعلق محدود پیمانے پر تسلیم کرتی ہے، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوتا۔ مجھے تو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ سرا ہاتھ آتے آتے ڈور پھر الجھ گئی ہے۔ لائٹ کاٹج کے قرب و جوار میں آپ کے اور سلطان شاہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قانونی تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے دانستہ یہ سوال نہیں چھیڑا کیونکہ اس سے الجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے، تم ان کے لیے کیوں اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہو؟ شاید آنے والے حالات ہی اس پہلو پر کچھ روشنی ڈال سکیں گے۔ اس نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ میرا تکان سے جوڑ ہل گیا تھا، اور میں اب کچھ دیر آرام کر کے خود کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ پچھلی رات کے واقعات پر شہر میں زبردست سنسنی پھیل گئی تھی۔ تصادم اتنی رات گئے ہوا تھا کہ صبح کے اخبارات میں اس کے بارے میں ایک سطر بھی شامل نہ ہو سکی تھی، لیکن 11 بجے سے پہلے چنگاڑتی ہوئی سرخیوں والے 3 اخباری زمیموں نے شہر میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ جیوا ہاؤس میں ہونے والی خوفناک آتش زدگی کے پس منظر میں کھنڈرات میں ہونے والی بدترین تصادم شاید شہر میں رونما ہونے والے جرائم میں ایک نیا موڑ ثابت ہوا تھا۔ پولیس نے جائے واردات سے 7 لاشیں برآمد کی تھیں، جن میں سے 6 اسٹین گنوں کے فائر سے چھلنی پائی گئی تھیں۔ 7ویں لاش کھنڈرات کے ایک اندرونی حصے سے ملی تھی۔ مرنے والا سیاہ نقاب پہنے ہوئے تھا اور اسے دل پر پستول سے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ پولیس کے محکمے نے اپنے اہلکاروں کی غفلت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اخباری نمائندوں نے کھوج نکال ہی لیا تھا کہ جیوا ہاؤس کے کھنڈرات پر مامور دونوں سپاہی تصادم سے پہلے ہی شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنی سدھ بدھ سے محروم ہو چکے تھے۔ تصادم کے بعد آنے والی پولیس پارٹی نے ان دونوں کو اسٹریچروں پر اسپتال منتقل کیا تھا۔ شہری حلقوں کے لیے حیرت ناک بات یہ تھی کہ کھنڈرات میں کسی خوفناک جنگی محاذ کا سما پیدا کرنے والے حریفوں نے فرار ہوتے ہوئے وہاں ایک بھی زخمی نہیں چھوڑا تھا جو اس وقوعے پر روشنی ڈال سکتا۔ اس بارے میں خاصی مضحکہ خیز حاشیہ آرائیاں بھی کی گئی تھیں۔
ایک منطق یہ ایجاد کی گئی کہ اگر وہ دو مخالف گروہوں کا تصادم ہوتا تو شہر کے کسی بھی علاقے میں رونما ہو سکتا تھا۔ جیوا ہاؤس کے کھنڈرات میں محاذ آرائی سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں کوئی خزانہ یا بہت ہی اہم چیز پوشیدہ تھی جسے دونوں حریف اپنے اپنے طور پر تلاش کر رہے تھے، اور وقوع والی شب اتفاق سے دونوں ہی وہاں یکجا ہو گئے اور ٹکراؤ کی باریک جانی قیمت ادا کر کے ناکام فرار ہو گئے۔ بظاہر اس دلیل میں خاصا وزن تھا اور پولیس کی ایک تفتیشی جماعت کے اراکین ان کھنڈرات کے چپے چپے پر بہت احتیاط سے کام کر رہے تھے۔ A2 کی لاش نے معاملے کو ڈرامائی رنگ دے دیا تھا اور قیاس کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک گروہ کا سرگنا تھا اور کامیابی کے قریب تھا کہ اسے مار دیا گیا۔ اس اعتبار سے وہ سوختہ حال اہمیت اختیار کر گیا تھا جہاں اس نقاب پوش کی لاش پائی گئی تھی۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ کھنڈرات میں جو کچھ تھا اسی حال میں تھا۔ مرنے والوں میں A2 کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ دو شہر کے بدنام گنڈے تھے جن کے بارے میں باور کیا جا سکتا تھا کہ وہ اجرتی قاتل ہیں اور معقول معاوضے پر انسانی لہو کی ہولی کھیلنے کے ماہر ہیں۔ وہ دونوں مجموعی طور پر قتل کے 13 مقدموں میں ماخوذ تھے، جن میں سے 11 میں وہ عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو چکے تھے۔ دونوں کے خلاف ایک ایک مقدمہ مقامی عدالتوں میں زیر سماعت تھا۔ اخباری تبصروں کے مطابق جو قاتل عمر بھر دنیاوی قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے، آخرکار مکافات عمل سے نہ بچ سکے۔ باقیہ 4 شہر کے معروف منشیات فروش تھے جن میں موتی دادا کا نام سر فہرست تھا۔ ان چاروں کے بارے میں ایک مشترکہ نقطہ یہ تھا کہ منشیات فروشی میں ملوث ہونے کے باوجود پولیس کے ریکارڈ پر ان میں سے کسی کا نام نہیں تھا۔ اسی بنا پر انہیں شاطر اور چلاک قرار دیا گیا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اپنے ناموں کو ریکارڈ سے دور رکھنے کے لیے وہ خطیر رقوم ادا کرتے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ اس اجتماع میں کم از کم 15 شرکاء ضرور موجود رہے ہوں گے۔ اس اعتبار سے 7 کا مار لیا جانا بڑی کامیابی کے مترادف تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ مرنے والوں میں موتی دادا کا نام بھی شامل تھا، جس نے یونیورسٹی کے طالب علم حامد کو اپنے غیر مرئی شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا اور وہ اپنی عارضی مالی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی ہیروئن فروشی جاری رکھنے پر مجبور تھا۔ حامد نے میرے لیے اس بار ناقابل فراموش کردار ادا کیا تھا۔ اگر وہ مجھے جیوا ہاؤس کے کھنڈرات میں ہونے والی اجتماع کی اطلاع نہ فراہم کرتا تو میرے لیے پچھلی رات اہم ترین کارروائی کرنا ناممکن ہوتی۔ شوگر کوئن اس اجتماع میں A2 کو ٹھکانے لگا کر اپنی مرضی کے کسی آدمی کو سربراہ مقرر کرتی اور میرے فرشتوں کو بھی تنظیم میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا علم نہ ہو پاتا۔ اجتماع کے بعد شاید A2 کی لاش ٹھکانے لگا دی جاتی اور میں A2 کی تلاش میں سرگرداں کسی بھی مرحلے پر نئے سربراہ کے حواریوں کے چنگل میں آ جاتا۔ در حقیقت اس رات ہونے والی بڑی کارروائی کا پس پردہ ہیرو حامد ہی تھا اور وہ اس انعام کا مستحق تھا کہ اسے ہیروئن بیچنے کے ناپسندیدہ کام سے چھٹکارا دلایا جائے۔ رہے اس کے مستقل گاہک تو وہ اپنے ساتھیوں کو اخباری اطلاعات کی روشنی میں اپنی مجبوری سمجھا سکتا تھا۔ مجھے موتی دادا کا نام مقتولین کی فہرست میں دیکھ کر شاید پہلی بار کسی کے مرنے پر خوشی ہوئی تھی، اور وہ عبرت ناک موت ایک منشیات فروش کی موت تھی۔ ایک پیالی چائے پر ہم ضرورت سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں۔ سلطان شاہ کی سرگوشیانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے ہاتھ میں تھاما ہوا اخبار ایک طرف ڈال دیا اور اسے گھورتے ہوئے بولا، یہ 5 نہ صحیح تو کم از کم 4 سٹار ہوٹل ضرور ہے، اور یہاں ایک پیالی چائے کے کم از کم اتنے پیسے وصول کر لیے جاتے ہیں کہ ہم سارا دن بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر چائے پر ایکسائز ڈیوٹی بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ غنیمت ہے کہ وقت گزاری پر کوئی محصول عائد نہیں ہے۔ سلطان شاہ کی اکتاہٹ کسی حد تک بجا تھی، کیونکہ چند گھنٹوں کی نیند کے بعد میں بیدار ہوا تو پہلی خوشخبری یہ سننے میں آئی کہ شہر میں پارک کی ہوئی کرنل کی کار کا پولیس نے سراغ لگا لیا تھا، اور 500 روپے پر سودا ہونے کے بعد تھانے ہی سے کار فی الفور کرنل کے حوالے کر دی گئی تھی، اور وہ رشوت دے کر طویل عدالتی بکھیڑوں سے بچ جانے پر بے حد مسرور تھا۔ وہ خوشخبری سننے کے بعد میرے پاس مصروف رہنے کے لیے کچھ بھی نہ رہا تھا۔ گھر پھونک دیا گیا تھا، فیکٹری جلا دی گئی تھی، A2 مر چکا تھا، ویرا لائٹ لاپتہ تھی، جہانگیر سلمہ سمیت اپنے گھر لوٹ چکا تھا، اور کرنل کار مل جانے کے بعد تھانے والوں کے ساتھ کسی قسم کی مشق سخن جاری رکھنے کا امکان نہیں رہا تھا۔
لہذا کافی غور و غوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ویرا لائٹ غیر معینہ مدت تک شہر میں مقیم نہ رہ سکے گی اور وہ چاہے گی کہ شہر چھوڑنے سے پہلے میرے مسئلے کا بھی کوئی حل نکال لے۔ اس نے مجھے البرٹ کی قیام گاہ پر قید کرنا چاہا، لیکن میں وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ میں شہر میں کہاں مقیم تھا، لہذا کوئی امکان اس بات کا تھا کہ اس کے آدمی شہر میں میری تلاش میں بھٹک رہے ہوں۔ اس سے دوسرا راؤنڈ کرنے کے لیے بہترین صورت یہی تھی کہ میں اپنا وقت گھر پر محدود رہنے کی بجائے شہر کے بارونق مقامات پر گزارتا اور ویرا کے آدمیوں سے ٹکراؤ کے لیے تیار رہتا۔ اسی حکم تحت دوپہر کے کھانے کے بعد میں سلطان شاہ کو ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑا تھا اور آوارہ گردی کے تیسرے وقفے میں تیسری بار اس تیسرے ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پروگرام سے واقف ہوتے ہی سلطان شاہ نے ویرا لائٹ تک رسائی کا ایک سہل ذریعہ تجویز کیا تھا۔ اس کی رائے تھی کہ مجھے اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے براہ راست البرٹ کی قیام گاہ پر دستک دینا چاہیے۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ مجھے پکڑوا کر شوگر کوئین کے حضور پیش کر دے گا، لیکن میرے لیے وہ طریقہ کار اپنے ہاتھ پیر کٹوا لینے کے مترادف ہوتا۔ البرٹ یا اس کے کسی آدمی سے سامنا ہونے کے بعد میرے لیے کچھ کرنا ناممکن ہو جاتا، جبکہ باہر ویرا کے کسی آدمی سے سامنا ہونے کے بعد میں اندازے قائم کر کے کوئی محفوظ حکمت عملی مرتب کر سکتا تھا، اور اس نقطہ نظر سے سلطان شاہ نے بھی اتفاق کر لیا تھا۔ آج کل اخباروں میں اس ایکسائز ڈیوٹی کا بڑا چرچا ہے۔ سلطان شاہ کہہ رہا تھا، ہوٹلوں کے مالک بلا وجہ شور مچاتے رہتے ہیں۔ اس درجے کے ہوٹلوں میں آنے والوں کو تو احساس بھی نہ ہوتا ہوگا کہ وہ کس مد میں کتنا ادا کر رہے ہیں۔ شاید شور مچانے والے سفید پوش ہوٹل ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، جن کا کوئی سٹار نہیں لیکن ڈیوٹی نافذ ہے۔ ایک ہوٹل پر جب بھی ایک ایکسائز انسپیکٹر جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 8-10 بٹیر مسلم پارسل کرا کے لے جاتا ہے۔ کراچی آنے سے پہلے میں نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ آبکاری میں سپاہی ہی بھرتی ہو جاؤں، وارے کے نیارے ہو جاتے، لیکن سفارش تلاش نہ کر سکا۔ جو ہمارے سفارش کرنے والے ہیں وہ آج کل خود عطاب میں ہیں۔ اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، آبکاری صوبائی محکمہ ہے برخوردار۔ میں نے اس کی تصحیح کی۔ ہوٹل والوں پر سینٹرل ایکسائز کے شاہوں کی مار پڑ رہی ہے، جو پیشہ ورانہ طور پر ایک کو چور گردانتے ہیں جزیہ کہ وہ اس کے برعکس ثابت کر دے۔ اس حمام میں تو سبھی ننگے ہیں۔ وہ بیزاری کے عالم میں بولا، سب کو دفع کرو اور یہ بتاؤ کہ وہ غنی رام کا معاملہ حل ہوا یا نہیں۔ کچھ پلے ہی نہ پڑ سکا۔ اخبار میں سرخیاں سونگ لیتے جو شاید کم پڑھے لکھے پورا اخبار چاٹتے ہیں۔ 7ویں صفحے پر ایک چھوٹی سی خبر تھی، کل شہزاد پور ریلوے اسٹیشن پر میل ٹرین کی ایک بوگی سے ایک ایسا بے نام و نشان صندوق اتارا گیا ہے جس کا کوئی دعوے دار نہ مل سکا۔ صندوق ریلوے مجسٹریٹ کی موجودگی میں سرب مہر کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یقیناً یہی وہ خبر ہے، میں مضطربانہ لہجے میں بولا۔ اب سمجھ میں آیا کہ غنی سے کیا مراد ہے۔ حرج نہ ہو تو میری معلومات میں بھی اضافہ کرتے چلو۔ اس صندوق میں ہیروئن کی برآمدی کھیپ آتی ہے۔ ایک بار میرا بھی اس سے واسطہ پڑا تھا۔ خطرناک بات یہ ہے کہ رازداری کی وجہ سے ان لوگوں کی فہرست بھی مال کے ساتھ ہی مہیا کی جاتی ہے جنہیں وہ لے جانا ہوتا ہے۔ ان کاغذات میں منزل مقصود کی نشاندہی اور ڈلیوری کوڈ بھی ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی غیر محفوظ اور احمقانہ طریقہ کار ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ پہلے مال مقامی طور پر فراہم کیا جاتا تھا، لیکن شکایت ملی کہ ملاوٹ ہوتی ہے۔ اب خریدار تھیلیوں پر لیبارٹری کی سیل پوچھ کر مال لیتے ہیں جس پر خاصا پریمیم ملتا ہے۔ یہ مال براہ راست آتا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ دوسری معلومات ایک طے شدہ انداز میں اس قدر بے ربط اور محمل ہوتی ہیں کہ ایک اجنبی لاکھ سر کھپاتا رہے لیکن کچھ نہ سمجھ سکے گا، پھر تو اس قدر خوف و ہراس مضحکہ خیز نظر آتا ہے۔
یہ لوگ ہر جلسے پر پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اس کے باوجود کبھی کبھار مال پکڑا جائے تو پہلا شبہ یہی ہوتا ہے کہ کسی نے مخبری نہ کر دی ہو، اور جو مخبری کر سکتا ہے وہ طریقہ کار بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مقامی سربراہ صرف مال وصول کر کے متعلقہ آدمی تک پہنچاتا ہے۔ میری آخری اطلاع کے مطابق یہ شعبہ قاسم کے ذمہ تھا۔ میں نے تو بس ایک بار حامد کے چند دوستوں کو کیریئر بنایا تھا، جن میں سے 2 کا حشر تمہارے سامنے آ چکا ہے۔ یہ لوگ نہ جانے کن کن راستوں اور طریقوں سے اس دھندے کو بڑھاتے ہیں۔ چند منٹ بعد ہم دونوں بل ادا کر کے وہاں سے اٹھ گئے۔ کراچی انسانوں کا ایک سمندر ہے، باہر آ کر سلطان شاہ نے کہا۔ یہاں کسی کو نام و نشان کے بغیر بازاروں میں ڈھونڈ نکالنا ناممکنات میں سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا مفروضہ میرے سے بہتر ہو اور ہم بلا وجہ اپنا وقت اور پیسہ برباد کرتے پھر رہے ہوں۔ اس کی زبان سے پیسے کا ذکر سن کر میرے دل میں ایک ڈنک سا، پیسے کا خیال کیوں آ گیا تمہیں؟ او ہو، بس ایسے ہی۔ اس نے بے ڈنگے پن سے ہنستے ہوئے بات ڈالنا چاہی۔ جواب دو ورنہ ہمارے راستے جدا ہو سکتے ہیں۔ سلطان شاہ، میں یک جذباتی ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے حیرت سے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر ندامت آمیز لہجے میں کہنے لگا، مجھے نہیں تو پھر کسے خیال آئے گا ان باتوں کا؟ یہ ساری جنگ تم اپنے وسائل سے لڑ رہے ہو۔ گھر جل گیا، فیکٹری بھی تباہ ہو گئی۔ آمدنی کے بغیر اگر اخراجات ہوتے رہیں تو ایک دن قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جائے گا۔ اس کے جواب سے میرے دل پر سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ میرے اور میرے وسائل کے بارے میں اس کی سوچ ہمدردانہ تھی، جس میں طنز یا تضحیک کا شائبہ تک نہ تھا۔ ابھی اتنی مفلسی نہیں آئی۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بہت کچھ جل گیا، لیکن پھر بھی میرا بینک بیلنس ہے، مکان کے انشورنس کے پیسے ملنے والے ہیں، پھر میرے پاس تھا ہی کیا؟ میں نے سب کچھ اسی کھیل میں کمایا اور بنایا ہے۔ اگر اس لڑائی میں میرا سب کچھ بھی خرچ ہو جائے تو ذرا بھی قلق نہ ہوگا۔ وہ کچھ نہ بولا، البتہ اپنا سر جھکائے وہ نادم سا نظر آ رہا تھا۔ ابھی ہم پارکنگ لاٹ میں اپنی کار سے ذرا دور ہی تھے کہ اچانک پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ سر گھما کر دیکھا تو ہوٹل کا ایک باوردی سروس بوائے ہماری طرف لپکا چلا آ رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور میں وہیں تھم گیا۔ یہ لفافہ، قریب آ کر اس نے ہانپتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ایک سفید لفافہ میری طرف بڑھایا۔ آپ کے لیے ہے۔ کس نے دیا ہے؟ میں نے لفافہ لیتے ہوئے اسے گور کر پوچھا۔ وہ اس نے پلٹ کر کسی کی نشاندہی کرنا چاہی، پھر میدان صاف پا کر سٹپٹا گیا۔ بادامی رنگ کی داڑھی والے ایک صاحب نے برآمدے کے نکڑ پر مجھے دیا تھا۔ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا اور آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لفافہ آپ کو دے دوں۔ اب اگر اس میں سے کوئی خطرناک چیز برآمد ہوئی تو؟ میں نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، یہ مجھے واپس کر دے، میں اسے تلف کر دوں گا۔ 10 روپے کی ٹپ نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ کچھ ہو گیا تو مجھ غریب کی نوکری جاتی رہے گی۔ بھاگ جاؤ، میں نے لفافہ ٹٹولتے ہوئے گرا کر کہا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ لفافہ بھیجنے والے کون ہو سکتا ہے؟ سلطان شاہ تشویش زدہ لہجے میں بڑبڑایا۔ شاید ہماری بھاگ دوڑ رائے گاہ نہیں گئی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یقیناً انہی میں سے کوئی رہا ہوگا۔ تم نے دیکھ لیا کہ یہ بکھری ہوئی اور پر ہجوم نظر آنے والی زندگی کتنی محدود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نگرانی ہوتی رہی ہے اور صبح تک نہ ہو سکا۔ اس کے لہجے میں تشویش کے سائے گہرے ہو گئے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر لفافہ پھاڑ دیا۔ باہر پیغام نہ پڑھنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر لفافہ بھیجنے والا کہیں آڑ میں چھپ کر جائزہ لے رہا ہو تو یہی سمجھے کہ میں نے اس حرکت کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ ہوٹل ہی کے پیڈ پر لکھا ہوا ایک مختصر سا پیغام لفافے سے برآمد ہوا تھا۔ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، مجھ سے 10 منٹ کے اندر اندر فون نمبر 4321 پر رابطہ قائم کرو۔ VL کمرہ نمبر 100۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر وہ رکا سلطان شاہ کی طرف بڑھا دیا۔ جو قلم سے اجلت میں انگریزی میں لکھا گیا تھا، شاید بادامی داڑھی والے نے ہمیں دیکھتے ہی بیرا لائٹ کو مطالعہ کیا تھا اور پھر اسی کی ہدایت کے مطابق وہ پیغام مجھ تک پہنچوا دیا تھا۔
کیا لکھا ہے؟ سلطان شاہ کے سوال نے مجھے یاد دلایا کہ وہ انگریزی سے تقریباً نابلد ہی تھا۔ 10 منٹ میں ویرا کو فون کرنا ہے، میں نے کہا۔ وہ اس وقت شاید کسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے، تو چلو یہیں سے کیے لیتے ہیں۔ میں داڑھی والے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اندر لوٹے تو اسے چھپنے کا موقع مل جائے گا۔ اس وقت بھی وہ قرب و جوار میں کہیں منڈلا رہا ہوگا۔ میں نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا اور کار پارکنگ لاٹ سے باہر نکال لی۔ نمبر اسی علاقے کا ہے، کیوں نہ ایکسچینج سے پتہ معلوم کر کے ویرا کے کمرے پر دعویٰ ہی بول دیں۔ اس نے تجویز پیش کی۔ اس پر ہاتھ ڈالنا اس قدر آسان ہوتا تو وہ یوں اعتماد کے ساتھ اپنا فون نمبر نہ دیتی۔ اس کے گرد خاصا مضبوط حفاظتی حصار ہوگا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ مجھ سے بات ہوتے ہی وہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لے گی۔ سڑک پر نکلتی مجھے عقب نما آئینے میں فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی ہوئی گاڑی کی اوٹ سے ایک موٹر سائیکل نکلتی ہوئی نظر آئی، جس پر بادامی رنگ کے فرنچ کٹ داڑھی والا ایک تنومند شخص دھوپ کا چشمہ لگائے سوار تھا۔ وہ سیاہ موٹر سائیکل پر پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے گاڑی ایک مخصوص راستے پر ڈالتے ہوئے کہا، میں کوشش کروں گا کہ کسی سرخ سگنل پر بتی کا سامنا ہو جائے۔ تمہیں پھرتی سے اتر کر نہایت بے رحمی کے ساتھ اس کی ٹھکائی کرنا ہے، لیکن بھیڑ لگنے سے پہلے ہی وہاں سے کھسک لینا۔ سگنل سبز ہو بھی گیا تو میں چوراہا عبور کر کے تمہارا انتظار کروں گا۔ سلطان شاہ کا چہرہ کھل اٹھا، جیسے اسے کسی من پسند کھیل کی اجازت مل گئی ہو۔ پہلا سگنل سبز ملا، دوسرا بھی دور ہی سے سبز نظر آ رہا تھا۔ میں نے کار قدرے بائیں طرف لے کر رفتار سست کر دی تاکہ پچھلی گاڑیاں آگے نکل سکیں، اور جب میں دوسرے سگنل کے قریب پہنچا تو سبز بتی بجھ چکی تھی۔ عقب نما آئینے میں داڑھی والا 3 گاڑیوں کے بعد نظر آ رہا تھا۔ سلطان شاہ کسی چیتے کسی پھرتی کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ درمیان میں کئی گاڑیاں حائل ہونے کی وجہ سے تعاقب کرنے والے کو اس خطرناک کارروائی کا احساس نہ ہو سکا۔ میں دلچسپی کے ساتھ عقب نما آئینے میں دیکھتا رہا۔ سلطان شاہ اچانک ہی آئینے میں نمودار ہوا، پھر اس کا بھرپور گونسا داڑھی والے کے جبڑے پر پڑا تھا اور وہ اچھل کر موٹر سائیکل سے گرتا نظر آیا۔ اس کے بعد میرا محبوب منظر آئینے سے غائب ہو گیا، لیکن سلطان شاہ کے پہلے گونسے میں پنہا وحشیانہ قوت کے اثرات دیکھ کر مجھے پورا یقین تھا کہ سلطان شاہ اپنے تنومند حریف کو حواس یکجا کرنے کا موقع دیے بغیر بے آسانی اس کا چہرہ لہو لہان کر دے گا۔ فٹ پاتھوں پر ہلچل سی پیدا ہو چکی تھی۔ چلنے والے رک رک کر اسی طرف دیکھ رہے تھے جدھر جھگڑا ہو رہا تھا۔ زیادہ متجسس طبیعت رکھنے والے ادھر بھاگ رہے تھے۔ اسی اثنا میں سگنل سبز ہو گیا اور میں نے انتہائی بائیں طرف دباتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ شاباش، میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے شگفتہ لہجے میں کہا، تمہارا پہلا موقع عقب نما آئینے میں نظر آیا تھا، اس پر تو 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے، شاید جبڑے کی ہڈی نے بھی جگہ چھوڑ دی ہوگی حرامزادے کی۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ برابر والی کار میں سوار لڑکیوں کو دیکھ کر دھیمے سر میں سیٹی بجا رہا تھا۔ میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ تو بس مدافعت ہی کرتا رہ گیا اور اب وہاں خون میں نہایا ہوا شاید بے ہوش پڑا ہوگا۔ اس کی حماقت سے ایک ضرب کان پٹی پر بھی پڑ گئی تھی۔ یہ اور بھی اچھا ہوا، اب ویرا سے بات کرنے میں مزہ آئے گا، میں نے خوش ہو کر کہا۔ اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ میں بھی بالکل بودا نہیں ہوں، اسی حد تک دھمکیوں کا جواب بھی دے سکتا ہوں۔ سلطان شاہ اپنے ہاتھ صاف کرنے میں مصروف تھا کہ میں نے کار کانٹیننٹل کے احاطے میں جا روکی۔ کیا وہ یہاں ٹھہری ہوئی ہے؟ سلطان شاہ نے چونک کر، یہاں سے ذرا آزادانہ طور پر ویرا سے گفتگو ہو سکے گی، دوسری جگہ لوگ متوجہ ہو سکتے ہیں، تم یہیں ٹھہرو، میں کال کر کے واپس آتا ہوں۔ میں چابی اگنیشن میں لگی چھوڑ کر اتر گیا۔ نمبر ملتے ہی ریسیور پر ویرا کی آواز سن کر میں حیران رہ گیا۔ تم کس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہو جہاں ہر کمرے میں براہ راست فون کی سہولت موجود ہے؟ میں ہوٹل میں نہیں ہوں، ہنسی کے ساتھ اس کی آواز ابھری۔ پھر وہ کمرہ نمبر 100 کیا تھا؟ بس ذہنی اپیچ کہہ لو میری، یہ بھی تمہارا ایک امتحان تھا۔ میں نے سوچا شاید ہوٹل سمجھ کر فون کرنے کی بجائے خود ہی دوڑ لگا بیٹھو تو آسانی سے ہاتھ آ سکو گے۔ یہاں میں تمہاری منتظر تھی۔ آخر یہ امتحان کب تک ہوتے رہیں گے؟ میں نے احتجاج امیز لہجے میں سوال کیا۔ میں کسی رعایت کا طلبگار نہیں ہوں، اگر میں تم لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہوں تو مجھے دو ٹوک جواب دے دو۔
اسی لیے تمہاری تلاش جاری تھی، آج اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تم ایلبرٹ کے یونٹ پر کس وقت پہنچ سکتے ہو؟ مذاکرات نہیں، میں اب فیصلہ سننا چاہتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم دیکھ چکی ہو کہ میں نے یونٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تم پورے اعتماد کے ساتھ اسے استعمال کر سکتی ہو۔ غنی رام والا پیغام بھی میں نے ڈی کوڈ کرا لیا تھا، لیکن کسی کام میں رکھنا اندازی نہیں کی۔ اب میں اپنا سر اتار کر تو وفاداری کا ثبوت دینے سے رہا۔ تم نے عقل مندی سے کام لیا، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ جس نے تمہیں پیغام پہنچایا ہے وہی ایک فائر بھی کر سکتا تھا۔ اس کا لہجہ یک بیک سخت ہو گیا۔ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ پھر بھی تم نے دوسرا راستہ اختیار نہ کیا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی میرے اور تمہارے درمیان بے تکلفی رہی ہو، لیکن مجھ سے برابری کے انداز میں بات کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ نہ بھولو کہ میں تم سے جواب طلبی کا اختیار بھی رکھتی ہوں۔ اس کی گراہٹ ابھری، شاید میرے لب و لہجے نے اسے ضرورت سے زیادہ مشتعل کر دیا تھا، جبکہ میں اسے مصالحت کے تمام دروازے بند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہذا نرمی اختیار کرتے ہوئے بولا، میں تمہاری اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن اپنے موجودہ حالات سے بیزار ہو گیا ہوں۔ شاید یہ سب اسی کا رد عمل ہے۔ جن باتوں کو تم اپنی وفاداریوں کے لیے استعمال کر رہے ہو وہ سب تمہارے خلاف جاتی ہیں۔ اس کی آواز سرد اور سپاٹ تھی۔ ضابطوں کے مطابق اپنے دائرہ کار سے تجاوز بغاوت کی تعریف میں آتا ہے، اور تمہارے ہر عمل سے اس کی بو آتی ہے۔ تم اپنی طاقت و صلاحیت کا اظہار کر کے خود کو منوانا چاہ رہے ہو، جو صرف اور صرف بلیک میلنگ ہے۔ اتنے ہی باصلاحیت ہو تو اپنے طور پر زندہ رہنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کر ہی رہا تھا۔ تمہارے سامنے آنے سے حالات میں تبدیلی کا احساس ہوا تو مصالحت کی خواہش پیدا ہو گئی۔ جس لمحے مایوس ہوا، دوبارہ اپنی راہ پر ہو لوں گا۔ میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ کون سا سوال؟ میرے ذہن پر رفتہ رفتہ جلاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ تم یونٹ پر کس وقت پہنچ سکتے ہو؟ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا گیا۔ تمہارے غیر یقینی رویے کو دیکھتے ہوئے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ پھر سوچ لو، یہ خیال رہے کہ تم یونٹ سے فرار نہیں ہوئے تھے بلکہ فرار کرائے گئے تھے۔ اسی وقت سے ایک ایک لمحہ تمہاری نگرانی ہوتی رہی ہے۔ اس کی آواز میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترتی چلی گئی۔ لفظوں سے کھیل کر وہ مجھے جو کچھ جتانا چاہ رہی تھی وہ فوراً ہی میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ اگر وہ سچ بول رہی تھی تو غزالہ کا گھر بھی اس کی نگاہ میں آ چکا تھا۔ میرے انکار کی صورت میں وہ براہ راست غزالہ پر ہاتھ ڈال سکتی تھی۔ شام 7 بجے میں اپنی آواز کی کمزوری خود محسوس کر رہا تھا۔ گڈ، تم تنہا اور غیر مسلح ہوگے، میرے آدمی سائے کی طرح تمہارا پیچھا کریں گے۔ تم نے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو نتائج کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ بادامی داڑھی والا ایک سایہ صدر کے علاقے میں زخمی حالت میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس کی عرضہ سرائی کے جواب میں نے پرسکون لہجے میں کہہ ہی ڈالا، کیا؟ اس کی آواز سے بے اعتباری اور اشتعال کی کیفیت حویدہ ہونے لگی۔ تم نے ہاتھ اٹھایا میرے قاصد پر۔ تمہارا قاصد ہوٹل کا ایک باوردی سروس بوائے تھا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ سروس بوائے کو استعمال کیا گیا ہوگا پیغام دینے۔ اس کی آواز بدستور غصیلی تھی۔ یہ مجھے معلوم نہیں، میں نے تو بس یہ دیکھا کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے اور اسے گھیر لیا۔ اگر وہ واقعی تمہارا آدمی ہے تو اس کی خبر لو، ایسا نہ ہو کہ پولیس کیس درج کر لے۔ اور اب تم نے میرے کسی آدمی پر ہاتھ اٹھایا تو ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ میں احتیاط کروں گا، لیکن یہ بھی سن لو کہ اسے تعاقب کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چھپنے کے بجائے نگاہوں میں آ کر مجھے ہراساں کرنا چاہ رہا ہو۔ ایسی صورت میں میرے لیے اس کی ٹھکائی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ جو کچھ ہوا، میں اب بھی اسے بلانے پر آمادہ ہوں۔ اس کی آواز نرم پڑ گئی۔ آج 7 بجے ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے وجود میں انات سا بھرنے لگا۔ سلسلہ منقطع کر کے غزالہ کا نمبر ملایا تو میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے تاریک گنجان دائرے ناچ رہے تھے۔ ریسیور پر کرنل کی پرسکون آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ اس سے عمومی انداز میں خیریت دریافت کر کے میں نے فون بند کر دیا اور تیزی سے باہر کی طرف چل دیا۔ سلطان شاہ نے پوری تفصیل بہت صبر اور سکون کے ساتھ سنی تھی
اور میرے خاموش ہونے پر بولا، وہ بہت مکار عورت معلوم ہوتی ہے، تمہیں دمکا کر دوبارہ گھیرنے کے چکر میں ہے، یہ کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ میں پوری طرح چوکنا تھا، البرٹ کی قیام گاہ سے ہمارا تعاقب نہیں کیا گیا تھا۔ جب ہم گزری روڈ پر سواری کے انتظار میں تھے تو آوارہ کتوں کے سوا دور تک کسی زیرو کا وجود نہیں تھا، نہ ٹیکسی کے پیچھے کوئی اور ٹیکسی یا رکشہ موجود تھا۔ آخر اس ویران سڑک پر تعاقب کیسے جاری رکھا گیا ہوگا؟ اس نے سڑک پر دوڑ تو ہرگز نہ لگائی ہوگی، اگر اس کے پاس موٹر سائیکل بھی رہی ہو تو یہ ناممکن ہے کہ وہ ہمارے بھٹکنے کے بعد 1.5 گھنٹے تک اسے ریت، ٹیلوں اور سمندری دلدل میں گھسیٹتا پھرا ہو۔ اس وقت بھی پیچھے کوئی ایسی گاڑی نہیں جس پر تعاقب کا شبہ ہو سکے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، تمہارے دلاسے سے مجھے خاصا سہارا ملا ہے، ورنہ مجھے تو غزالہ کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں مارنے کی بجائے زندہ پکڑوانے کے چکر میں ہے۔ تانشا چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد بولا، ہو سکتا ہے کہ اب اس کا اصل نشانہ بابی کی ذات ہو۔ میں نے کوئی تبصرہ کیے بغیر کار ویران راستوں کی طرف موڑی۔ کوئنز روڈ کیماڑی تک میں محتاط ہو کر ڈرائیونگ کرتا رہا، لیکن ویرا کے سائے کہیں نظر نہ آ سکے۔ مدعا یہی رہا تھا کہ مجھے خوفزدہ کر کے البرٹ کے یونٹ پر پہنچنے پر مجبور کر دے، جہاں میرے استقبال کے لیے پہلے سے جال تیار ہوتا، اور ایک بار مجھے بے دست و پا کر دینے کے بعد وہ اپنے اصل روپ میں سامنے آ جاتی۔ کار غزالہ کے گھر جانے والے راستے پر ڈالتے ہوئے میں دل ہی دل میں تہیہ کر چکا تھا کہ اگر میں ویرا سے وہاں پہنچنے کا وعدہ کر ہی چکا تھا تو مجھے 7 بجے لازماً وہاں پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک مرد کا وعدہ تھا۔ پھر یہ میرے اختیار میں ہوتا کہ ویرا سے ملاقات کی اس شام کو بھی اس کے لیے یادگار بنا دوں۔ تنظیم سے ایک مرتبہ کٹ جانے کے بعد اب دوبارہ ان کی صفوں میں گھسنے کی امید نہ رہی تھی، تو کیوں نہ پرانی روش برقرار رکھتے ہوئے انہیں تباہی سے دو چار کیا جاتا۔ بہت خاموش ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان شاہ نے مجھے ٹوکا۔ ویرا خانم سے ملاقات کا پروگرام طے کر رہا ہوں، میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو کیا تم جاؤ گے وہاں؟ اس نے پہلو بدل کر مجھے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میں نے سر کو اسبات میں جنبش دی، بس دیکھتے جاؤ کہ آج کیا ہوتا ہے۔ یہ دوسری رات بھی آسانی سے نہ بلائی جا سکے گی۔ یہ ارادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو کر بولا، اور گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ فضا میں بس انجن کا مسلسل اور یکشاں شور باقی رہ گیا تھا۔ گاڑی تیزی کے ساتھ غزالہ کے گھر سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ آپ ہرگز ادھر کا رخ نہیں کریں گے، غزالہ سخت اور فیصلہ کن لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں اپنے معاملات سے تمہیں بالکل ہی لا تعلق تو نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس حد تک دخل انداز ہونے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے نرم ناصحانہ لہجے میں کہا۔ آپ اپنی مرضی سے وہاں نہیں جا رہے، وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے ملامت امیز لہجے میں بولی۔ شوگر کوئن یا ویرا لائٹ نے آپ کو وہاں بلایا ہے۔ آپ جس انداز میں اسے ذکر دے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے، اس کے بعد یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ پھولوں کے ہار لے کر آپ کا استقبال کرے گی۔ سمجھدار ہو کر کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو، میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ میں خود بھی اپنے فیصلے کے مضمرات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن یہ موقع گنوا دیا تو پھر شاید میں اسے ڈھونڈتا ہی رہ جاؤں گا۔ اس کھیل میں ہر موڑ پر نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ پہلے سکندر سب سے بڑا نظر آتا تھا، پھر اس کا منصب مجھے سونپا گیا تو A2 کسی مطلق العنان حاکم کی حیثیت سے سامنے آیا، اور اب وہ بھی بے وقت ہی نکلا۔ اسے کسی کتے کے پلے کی طرح بے پرواہی سے مار ڈالا گیا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شوگر کوئن خود کیا بلا ہے اور اس کا اصل کھیل کیا ہے، اور آپ کا اکیلے جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے قدرے کمزور لہجے میں سوال کیا۔ تمہارا مشورہ ہو تو ایک بینڈ پارٹی بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ پکڑے گئے سلطان شاہ بے ساختہ دخل انداز ہو بیٹھا۔ وہ عموماً میری اور غزالہ کی گفتگو سے لا تعلق رہنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ جس اضطراری انداز میں بولا تھا، اس پر میں حیران رہ گیا تھا۔ اپنی اور غزالہ کی بحث بھول کر میں
میں نے غسیلے انداز میں اسے گورا لیکن وہ سرے سے میری طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت اس کی ساری توجہ غزالہ پر مرکوز تھی جو اس کی آواز سنتے ہی یوں ہمتاً گوش ہو گئی تھی جیسے وہ کوئی تحیر خیز انکشاف کرنے والا ہو۔ آخر دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ وہ اپنی دھن میں غزالہ سے مخاطب ہو کر بکے جا رہا تھا، بینڈ باجا لے کر یہاں آنے کی بجائے وہاں جاؤ گے، اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ وہ تو گنڈی ہے، گنڈی آزاد علاقے میں ہوتی تو ہم لوگ اسے اتنی احتیاط سے مارتے کہ بدن پر کہیں زخم نہ آتا، پھر ممی بنا کر دوسروں کی عبرت کے لیے کہیں سجا دیتے۔ اپنے بچوں کی ممی کو یوں سرے عام سجاتے ہوئے شرم بھی نہ آتی تم کو؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے جوابی بار پر وہ بوکھلا گیا، سارا جوش پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ گیا۔ چہرے کے تاثرات سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے گہری نیند میں اس پر ٹھنڈے پانی کی بری ہوئی بالٹی انڈیل دی ہو۔ وہ شاید کچھ گڑبڑ ہو گیا۔ وہ بے بسی کے ساتھ ہکلاتے ہوئے مدافعانہ لہجے میں بولا، ممی نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میرے گھر والے تو سفید نسل کی بہو کو دیکھتے ہی مجھے گولی مار دیں گے۔ میرا مطلب تو وہ تھا، وہی یعنی وہ جو مردوں کی بنائی جاتی ہے۔ قبر اور سمادھی کے علاوہ کوئی اور لفظ میرے علم میں نہیں ہے۔ تم نے ایجاد کر لیا ہو تو اور بات ہے۔ میں نے اسے چڑھانے کے لیے مضحکانہ لہجے میں کہا۔ صحیح تو کہہ رہا ہے، غزالہ زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آپ بلا وجہ کیوں بوکھلا رہے ہیں اسے؟ تم کہو تو ابھی بینڈ باجا لے آؤں، سواری میں گدھے سے ہاتھی تک جو جانور پسند ہو اسی پر سج کر آؤں گا، میں نے شوق اور جارحانہ لہجے میں کہا، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس وقت میں خود بھی اس کی مداخلت سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کے تیور اچھے نہیں تھے۔ وہ ہر قیمت پر مجھے شوگر کوئین کی طرف جانے سے روکنا چاہتی تھی، جبکہ میں اس کتالہ عالم سے مڑبیڑ کا کوئی موقع ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس کا سراغ کھو کر دوبارہ اسے تلاش کرنے میں مجھے دانتوں پسینہ آ سکتا تھا، کیونکہ باری کشت و خون کے بعد تنظیم میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان تھا۔ ایسی صورت میں لے دے کر بس ایک لائٹز کاٹج ہی کا نام رہ جاتا تھا، جدھر کا رخ کرنے کے بعد زندہ سلامت واپس مقدر ہی کے طفیل ہو سکتی تھی، بلکہ وہ لوگ اپنے رازوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی مداخلت کار کو نہایت بے رحمی کے ساتھ ذبح کر دینے پر قادر تھے۔ پچھلے تجربات سے یہی ثابت ہوا تھا کہ ان معاملات میں لائٹز کاٹج کا محل وقوع بہت اہم تھا۔ عمارت سے تعلق نہ رکھنے والا شخص ایک بار تو بھولے بھٹکے ادھر سے گزر سکتا تھا، لیکن ایک رخ زیبا کو دوسری بار ان اطراف میں بھٹکتے دیکھ کر عمارت کے بے رحم اور شفاق محافظ کسی نہ کسی طرح باز پرس کا آغاز کر دیتے تھے، جس کا معقول جواب نہ ملنے پر رخ زیبا کو پیوندے خاک کاٹ ڈالنے کے جملہ امکانات موجود رہتے تھے۔ غزالہ کے چلے جانے کے بعد میں سگریٹ سلگا کر اسی ادھیڑ پن میں مبتلا تھا کہ سلمہ مجھے تلاش کرتی ہوئی وہاں آ نکلی۔ شاید سلطان شاہ کو نگاہیں پہچاننے میں ملکہ حاصل ہو چلا تھا، کیونکہ سلمہ کی نگاہوں میں اپنائیت سے لبریز شکوہ رچا ہوا تھا، جسے محسوس کرتے ہی وہ کمرے سے اتنی پھرتی کے ساتھ نکلا تھا کہ مجھے اس کو روکنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سلمہ تخلیہ میسر آتے ہی سوال کرتے ہوئے میرے برابر والے صوفے پر آ بیٹھی۔ لہجہ ایسا تھا جیسے مجھے اپنا محکوم یا فرما بردار گردانتی ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے فضا میں دھوئیں کے مرگولے چھوڑتے ہوئے انجان بن کر جوابی سوال کر ڈالا۔ جہانگیر بری طرح زخمی ہے، یہ بات تم سے پوشیدہ تو نہ ہوگی؟ اس نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ زخمی ضرور ہے لیکن بری طرح نہیں، میں نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ کہا۔ جو کچھ ہو رہا ہے تم اس سے کسی حد تک باخبر ہو ہی چکی ہو۔ جو زخمی نقاب پوش رات کی تاریکی میں اپنے زخموں کی ڈریسنگ کرانے تمہاری خوابگاہ میں آیا تھا، اس کے آدمیوں نے اپنے سربراہ کا انتقام لے لیا ہے۔ گھر سے تو تم لوگ ایک ساتھ ہی نکلے تھے۔ اس کا استفسار طلب لہجہ اشتباہ امیز تھا۔ شاید تم یہ پوچھنا چاہتی ہو کہ جب ہم ساتھ نکلے تھے تو صرف وہی کیوں زخمی ہوا، میں کیسے صحیح سلامت لوٹ آیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میرے انداز پر وہ جلا گئی۔ صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم ساتھ تھے تو تمہیں بھی معلوم ہوگا کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ فوراً ہی میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اپنے
जख्मी होने के बारे में जहांगीर ने यकीनन कोई ना कोई कहानी तराशी होगी, लेकिन वो सलमा को मुतमिन न कर सका। इसी वजह से वो अब मुझसे आ भिड़ी थी ताकि हम दोनों की कहानियों में तजाद तलाश करके जहांगीर के सर पर सवार हो सके। हम यहाँ से साथ जरूर गए थे, लेकिन फिर हमारे रास्ते जुदा हो गए थे। इतना मालूम है कि वो इन ही लोगों में गिर गया था, लेकिन तफसील अभी तक मालूम न हो सकी। मैं अब संजीदगी के साथ कुछ सोचने पर मजबूर हो गई हूँ। वो चंद सानियों तक मुझे गुस्सीली नजरों से घूर के रहने के बाद तलख लहजे में बोली, बुलंद आवाज में सोचोगी तो मैं भी कोई मुनासिब मशवरा दे सकूंगा। मैंने मज़ाहकाना लहजे में कहा, पहले मैं तुम दोनों को अलग समझती रही थी, लेकिन अब जो हो रहा है तुम दोनों एक ही हो। वो पैर पटक कर खड़ी हो गई। एक हो ही नहीं सकते, वो तुम्हारा शोहर है और मैं महज इसका एक दोस्त। ये कहते कहते मैंने अचानक राजदाराना लहजा इख्तियार कर लिया, इसके सामने न कह बैठना, इस तरह भड़क जाएगा। मैं ये समझने से कासर हूँ कि मेरे मसालहाना रवैये के बावजूद वो हर बात मुझसे क्यों छुपाता है। वो एक गहरा सांस लेकर दोबारा सोफे पर गिरते हुए बोली, ये खुश फहमी है तुम्हारी। तुम्हारा रवैया मसालहाना होता तो इसकी कहानी पर बिला कमो कास्त यकीन कर लेती। इसके बयान की तस्दीक के लिए मेरे पास न दौड़ी आती। 2-4 बार इसे डील दोगी तो खुद ही नादम होकर राह रास्त पर आ जाएगा। इसकी चमड़ी बहुत मोटी है, वो इतनी आसानी से राह रास्त पर न आएगा। वो उकताए हुए अंदाज में बोली, जैसे अब जहांगीर का जिक्र ही खत्म कर देना चाहती हो। फिर कदरे तवक्कुफ के बाद बोली, एक बात और भी है, वो भी कह डालो, लेकिन जरा फासला बरकरार रखो। गजाला ने देख लिया तो मुझसे बदजन हो जाएगी। इसने खिफत अमेज अंदाज में हंसते हुए मेरे हाथ पर से हाथ हटा लिया। कल रात मैं बेचैनी के साथ तुम लोगों की वापसी की मुंतजर थी, लेकिन दूध पीते ही न जाने क्या हुआ कि बेइख्तियार नींद आने लगी और आखिरकार मैं गहरी नींद सो गई। वो शायद कुछ और भी कहती, लेकिन मैंने दीदा दिलेरी के साथ इसकी बात काट दी। अब शायद तुम ये कहोगी कि तुम्हें दूध में कोई जहर मिलाकर दिया गया था, लेकिन तुम्हारे सितारे अच्छे थे कि तुम जिंदा बच गईं। ये मतलब नहीं था मेरा। मेरे जारहाना लहजे पर वो चौकड़ी भूल गई। लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। मैं सुबह देर तक मुसलसल और गहरी नींद सोती रही हूँ, जबकि मेरी नींद हमेशा कच्ची होती है। जरा सी आहट पर भी आंख खुल जाती है। फिर मैं सुबह बेदार हुई तो खिलाफे मामूल मेरा सर भारी था और अब तक वही हालत है। दूध किसने दिया था तुम्हें? मैंने तेज लहजे में पूछा। गजाला ने वो मशीनी अंदाज में बोल पड़ी, लेकिन मैं इस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही। हो सकता है कि ये इत्तेफाक ही रहा हो। मैंने तो तुम्हें अपने दिल की बात बता दी है। घर में कोई मर्द मुलाजिम होता तो मैं सोच सकता था कि वो तुम्हें बेहोश करके किसी मनमानी का इरादा न रखता हो। गजाला को क्या पड़ी थी कि कोई ऐसी हरकत करती? सर भारी होने का तल्लक पैर से भी हो सकता है। पाँव भारी होता है तो न जाने कैसी कैसी नित नई तब्दीलियां जन्म लेने लगती हैं। क्या और फोल बक रहे हो? वो चिढ़कर बोली। इतना मैं भी समझती हूँ, जब तक मेरे और जहांगीर के दरमियान मुकम्मल ज़हनी हम आहंगी न पैदा हो जाए, मैं बच्चों का रोग नहीं पालूंगी। ओह, मैंने तहैयर अमेज अंदाज में होंठ सुकोड़ कर इसकी तरफ देखा। तो तुम इस हद तक सोच रही हो? मैंने तो ये बात महज अजराह मजाक कही थी। मैं बहुत संजीदा हूँ। वो अचानक ही मायूस हो गई। मैंने हर तरह खुद को एक आम बल्कि मिसाली बीवी साबित करने की कोशिश की है, लेकिन जहांगीर मुझसे जरा भी तावन नहीं करता। कभी कभार तो इसका मुंह नोच लेने को दिल चाहता है। और तुम? इसने बेइख्तियार अपने सर को झटक कर एक ठंडा सांस लिया। बड़े शहर में मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, तुम भी सहारा नहीं देते। मैंने हमेशा जहांगीर को समझाने की कोशिश की है। मैंने अनजान बनकर कहना चाहा, लेकिन इसने बुरा सा मुंह बनाकर मेरी बात काट दी। इसका नाम दरमियान में ना लाओ। वो लहजा भर के लिए खामोश हुई, फिर ललकारती हुई सरगोशियाना आवाज में बोली, जरा सर उठाकर मेरी तरफ देखो, क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ? मैंने इसकी तरफ देखा और देखते ही बौखला गया। इसकी आंखों से इस खुली चाहत का इजहार हो रहा था जिसका औरत खलबत में भी मुश्किल इकरार करती है। बुरी तुम नहीं हो, मैं ही कुछ बदजात हूँ।
میں نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے تمہاری محرومی کا پورا احساس ہے، لیکن یہ موضوع کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ غزالہ کو بنک بھی مل گئی تو یہی سمجھے گی کہ میں تم سے عشق لڑا رہا ہوں۔ اس معاملے میں وہ بہت متصب اور تنگ نظر واقع ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک ٹھنڈا سانس برآمد ہوا اور وہ صوفے سے اٹھ گئی۔ کم از کم یہ تو بتا دو کہ ہم کب تک یہاں تمہارے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے؟ آج رات یا کل صبح تم اپنے گھر لوٹ جاؤ گی۔ جہانگیر کو جو خطرہ درپیش تھا وہ دور ہو چکا ہے۔ اس کا نقاب پوش دشمن کل رات جہنم واصل ہو گیا ہے۔ وہ تمہارے ہی ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا ہوگا۔ اس نے پورے اشتیاق اور تحیر امیز لہجے میں سوال کیا۔ کیوں؟ کیا جہانگیر اسے نہیں مار سکتا تھا؟ وہ کیا مارے گا؟ سلمہ کا لہجہ تحقیر امیز ہو گیا۔ جو مرد اپنی عورت کی حفاظت کے لیے کسی دوست کا سہارا لیتا ہو، اس سے بڑا بزدل روئے زمین پر کہاں ملے گا؟ اس کی اتنی تذلیل نہ کرو۔ اب تک تو وہ تمہاری حفاظت کرتا ہی رہا ہے، تمہاری ہی دل نہ پسیج سکا، ورنہ خیر چھوڑو۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی، پھر چند ثانیوں کے بعد بولی، یہی دیکھ لو کہ اب ہم تمہارے یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے کتوں کے حصار میں رہتا رہا، اب تمہیں بیساکھی بنا لیا ہے۔ اسے ٹالنے کے لیے میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ڈرائنگ روم سے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ایک میں ہی نہیں، اس کے نہ جانے کتنے دوست ہوں گے، لیکن اس نے یہی ٹکنا مناسب سمجھا۔ یہ سراسر اعتماد کی بات ہوتی ہے، آخر آدمی ہی آدمی کے کام آتا ہے۔ اسے ناچار میری تقلید میں ڈرائنگ روم سے باہر آنا پڑ گیا۔ آتا ہوگا، اس نے میرے برابر میں آ کر شانے اچکاتے ہوئے کہا، میرا تجربہ تو مختلف ہی ہے، اپنی ذات کو تجربہ کا بنانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے سختی سے اس کا بازو تھام کر کہا، کوئی غلط تجربہ کسی دن تمہیں بربادی کے راستے پر لے جائے گا۔ جو کچھ ہے اسی سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو۔ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر میں اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے بے ہوشی اور سر درد کے بارے میں اس کے ذہن سے سارے شبہات زائل کر دیے تھے۔ کمرے میں سلطان شاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بستر پر دراز تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سیدھا ہو بیٹھا۔ وہاں سے کیوں بھاگ آئے؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بس چھٹی اس کہہ لو۔ وہ سٹپٹا کر بولا، مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہاں میری موجودگی ضروری نہیں تھی۔ مسز جہانگیر سے تمہارے مراسم خاصے دیرینہ معلوم ہوتے ہیں، شاید وہ کوئی سنگین شکایت لے کر آئی تھی۔ نہ صرف سنگین بلکہ رنگین بھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر اس سے مخاطب ہو گیا، آج ایلبرٹ والے مواصلاتی یونٹ پر دعویٰ بولنے کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ جیوا ہاؤس پر جو کچھ ہوا وہ بہت مناسب اور فائدہ مند تھا، لیکن مواصلاتی یونٹ پر مار داڑ سے کچھ حاصل نہ ہو سکے گا۔ تمہارے ذہن میں کوئی خاص مقصد ہو تو اور بات ہے۔ ادھر جانے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جیسے اس نے بلایا ہے بے چوں چرا چلا جاؤں، دوسری صورت محاذ آرائی کی ہے جو سراسر نقصان دہ ہوگی۔ میری طرف سے بھڑک جانے کے بعد وہ ٹھکانہ بند بھی کیا جا سکتا ہے، جو شاید اتنا آسان نہ ہو لیکن ناممکن نہیں ہوگا، اتنا مشکل بھی نظر نہیں آتا۔ ساز و سامان وہاں سے اکھاڑ کر کہیں اور لے جانے میں کچھ وقت ضرور لگے گا۔ تم ایلبرٹ کی کبوتر بازی کو فراموش کر رہے ہو۔ میں نے اسے یاد دلایا، اس علاقے میں انہوں نے محنت کی ہے۔ اس کے بعد ہی ایلبرٹ کی کبوتر بازی کی آڑ میں اونچے اینٹینا نصب کر سکے ہیں۔ یہ ہیلا بار بار کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک تیسرا راستہ بھی ہے، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر میرے استفسار پر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس نے تمہیں 7 بجے وہاں بلایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ خود بھی وہاں موجود ہوگی۔ کیوں نہ اس کی مخبری کر دی جائے؟ حساس لاسلکی مواصلاتی ساز و سامان کی موجودگی میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تو 14 سال سے کم سزا نہ ہوگی۔ اول تو وہ اتنی احمق نہیں کہ میری طرف سے اپنا پورا اطمینان کیے بغیر وہاں آ موجود ہوگی، اور اگر وہ پکڑ بھی لی گئی تو کیا ہوگا؟ ابھی تک جو حالات سامنے آئے ہیں ان میں اس کی برتری سامنے کی بات ہے، لیکن وہ تنظیم کی سربراہ ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ آخر تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ وہ ضد چاہ کر بولا، فی الحال تو بحث کر کے معاملے کے مفید اور مضر نکات کا تجزیہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب اسی نتیجے پر پہنچا کہ مجھے شوگر کوئن کی توقعات پر پورا اترنا چاہیے۔ یعنی تم وہاں تنہا جاؤ گے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ تنہا اور غیر مسلح، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کسی وجہ سے وہ مجھے زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ زندگی کا یقین ہو تو قید اور آزادی کے امکانات ہر وقت پیدا کیے جا سکتے ہیں، لیکن حسب معمول تم
دور رہ کر صورتحال پر نگاہ رکھو گے اور تمہیں اپنے فیصلوں کا پورا اختیار ہوگا۔ ایک فیصلہ کر لینے کے بعد میرے ذہن پر سے بوجھ ہٹ گیا اور میں جہانگیر کی طرف چل دیا۔ ان کے کمرے سے دونوں میاں بیوی کے تیز تیز بولنے کی آوازیں سن کر میرے قدم راہداری میں ہی رک گئے اور میں الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ ٹھیک 7 بجے میں نے یونٹ کے پھاٹک پر ہارن بجایا تو فوراً ہی سلاخوں دار پھاٹک کے پیچھے ایک رائفل بردار کریہل صورت اور دیو ہیکل مقامی نمودار ہو گیا۔ ایک ثانیے کے لیے اس نے ٹھٹک کر گاڑی کا جائزہ لیا، پھر پھاٹک کھولنے کی بجائے ذیلی کھڑکی کا بولٹ گرا کر باہر آ گیا۔ اس کی سرد اور آدھ کھلی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا اور ضرورت پیش آنے پر نہایت بے رحمی کے ساتھ انسانی خون کی ہولی بھی کھیل سکتا تھا۔ کھڑکی سے نکل کر میرے قریب پہنچنے تک اس نے اشتباہ آمیز نظروں سے میرا گہرا جائزہ لے ڈالا تھا۔ کس سے ملنا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں سوال کرتے ہوئے مؤدب رہنے کی کوشش کی تھی، لیکن پیدائشی کرختگی کو وہ کسی بھی طرح نہ دبا سکا تھا۔ ایلبرٹ سے۔ میرا نام ڈینی ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس نے پلٹ کر پھرتی کے ساتھ پھاٹک کھول دیا۔ روشن روش پر کار آگے بڑھاتے بے اختیار داہنی طرف نگاہ اٹھ گئی، جہاں سے زندگی سے بھرپور ایک شوخ کہکہے کی چہکار سنائی دی تھی۔ ادھر سرسبز لان پر شوگر کوئن کرسیاں ڈالے بوڑھے ایلبرٹ کے ساتھ براجمان تھی اور قریب ہی رکھی ہوئی میز پر مے نوشی کے لوازم نظر آ رہے تھے۔ کار کا انجن بند کر کے نیچے اترا تو رائفل بردار مقامی میرے سر پر مسلط ہو چکا تھا۔ غیر مسلح ہو یا کوئی ہتھیار ساتھ لائے ہو، میری تلخ اور چبھتی ہوئی نگاہوں کے جواب میں اس نے پوچھا۔ تلاشی لے لو، میں نے دماغ کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں تم کس چیز کو ہتھیار سمجھتے ہو۔ میں نے اس کے تیوروں سے بھانپ لیا تھا کہ میرا جواب خواہ کچھ ہی ہوتا وہ تلاشی لیے بغیر ٹلنے والا نہیں تھا۔ وہ پھرتی کے ساتھ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ ماہرانہ انداز میں میرے شانوں اور بغلوں سے ہوتے ہوئے پورے جسم پر پھیلنے لگے اور آخر وہ سر جھکا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ لان پر چلے جاؤ، باس ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں تو کوئی عورت بھی ہے۔ میں نے دانستہ شوشہ چھوڑا تاکہ اس نئے محافظ کی معلومات آزما سکوں۔ چلے جاؤ، بیبی اجنبیوں سے پرواہ نہیں کرتی، محافظ نے کہا۔ خاصی بڑی بیبی ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں آہستہ سے کہا۔ محافظ کا منہ بگڑ گیا۔ فضول بکواس مت کرو، یہاں اس کی مرضی کے خلاف عرضہ سرائی کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ وہ ترش لہجے میں کسی درندے کی طرح گرایا تھا۔ جو کچھ تم بھونک رہے ہو، کیا اس میں باس کی مرضی شامل ہے؟ میں نے فوری طور پر ایک نئی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا۔ رد عمل بالکل وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ اس کا ہاتھ پھرتی کے ساتھ رائفل پر گیا تھا، لیکن میں نے اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر بجلی کسی صورت سے اس کی کنپٹی پر پوری قوت سے ہاتھ جٹ دیا۔ وہ کسی بدمست شرابی کی طرح لڑکھڑاتا ہوا ہلکے سے دھماکے کے ساتھ پختہ فرش پر گرا تھا۔ اس کے گرتے گرتے میں نے رائفل بھی چھین لی تھی، ورنہ فرش پر رائفل گرنے کی آواز دور تک سنی جا سکتی تھی، جبکہ ان سے وہاں کا منظر دیکھنا ناممکن تھا۔ محافظ نیچے گر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے رائفل پام کے گملوں کی اوٹ میں ڈال دی اور پھر سکون کے ساتھ لان کی طرف چل دیا۔ مجھے دیکھ کر ویرا لائٹ گرم جوشی کے ساتھ کرسی سے اٹھی تھی، لیکن ایلبرٹ میری طرف توجہ دیے بغیر اپنے ہاتھ میں وhisky کا گلاس نچاتا رہا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گے، ویرا نے خوش دلی کے ساتھ اردو میں کہا۔ میں بڈھے کو یہی سمجھا رہی تھی کہ مقامی لوگ بہت ہی ناقابل فہم ہوتے ہیں۔ جس بات کی امید رکھو اس پر پورے نہیں اترتے اور اکثر غیر متوقع اقدامات کر گزرتے ہیں۔ منہ سجائے بیٹھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آج بنگر نے ہاتھ تھامنے کے بجائے تھپڑ سے تواضع کی ہے اس کی۔ میں نے بھی اردو ہی میں کہا اور بے پرواہی سے ایک کالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت لان میں 3 ہی کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ویرا سارے مسائل اسی خوشگوار ماحول میں کھلے آسمان تلے طے کرنا چاہتی ہے۔ اجنبی زبان اور کتے کے پلے کی ٹیاؤں ٹیاؤں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ایلبرٹ خاص طور پر ہم دونوں میں سے کسی سے مخاطب ہوئے بغیر اپنے گلاس پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔
کاش کہ تم کتے کے پلے ہی ہوتے، ساری اجنبی زبانیں تو سمجھ سکتے تھے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں نکال کر مجھ پر برس پڑا۔ میں بھی کرسی کے پائے سے کہہ رہا تھا، تم سے تو بات کرنا ہی فضول تھی، جو آدمی ہوتے ہوئے بھی آدمی نہ بن سکے، وہ بیچارہ کتے کا پلا کیا بنے گا؟ میں نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ بیبی، وہ داہنے ہاتھ کا گونسا اپنی ران پر مارتے ہوئے کہا، تم سن رہی ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم اسے لگام نہیں دے سکتی؟ مجھے درمیان میں نہ گھسیٹو ڈارلنگ، ویرا اسے پچکارتے ہوئے بولی۔ چھیڑ چھاڑ تم ہی نے شروع کی تھی، اب اس کا جواب سننے کی ہمت بھی پیدا کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے پوچھے بغیر تیسرا گلاس بنانے لگی۔ تمہارا یہی رویہ ہے تو میں جا رہا ہوں، وہ غصیلے لہجے میں یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ گیا۔ تم اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہو، میں تمہاری ہر زیادتی سہ سکتا ہوں، لیکن تمہارے پالے ہوئے تیسرے درجے کے لوگ میرے منہ نہیں آ سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب تمہارے کولے کی ہڈی نے ہلنا بند کر دیا ہے اور دماغ کی چولیں ہلنے لگی ہیں۔ میں نے ہلکا سا کہکہا مار کر اسے سلگانے کی نیت سے کہا، مجھے تو حیرت ہے کہ تم اب تک زندہ ہو، غیرت مند ہوتے تو کل ہی خودکشی کر لیتے۔ تمہارے ستارے اچھے تھے جو اس وقت چہکنے کے لیے زندہ بچ نکلنے میں۔ نہ جانے بیبی کو تم سے کیا توقعات ہیں کہ تمہیں مسلنے پر قادر ہونے کے باوجود چھوٹ دے رہی ہے۔ وہ باری باری مجھے اور ویرا کو دیکھتے ہوئے غضبناک لہجے میں بولا۔ میں پرسکون انداز میں مسکراتا رہا اور ویرا سر جھکائے انہماک سے میرے گلاس میں برف کے ڈلے ڈالتی رہی۔ کل جو کچھ ہوا اس کا مجھے افسوس ہے البرٹ، میں نے یک بجک سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی عداوت نہیں ہوتی، بس حالات کبھی کبھار ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ اپنا گلاس خالی کرو۔ تیسرا شاید میرے لیے تیار ہو رہا ہے۔ میرے نرم اور مصالحانہ رویے پر اس نے مجھے یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں، پھر مشینی انداز میں دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔ میرے لب و لہجے کی وہ تبدیلی اس بنا پر نہیں تھی کہ اچانک میرے دل میں اس نام نہاد بوڑھے باس کے لیے محبت کے چشمے ابل پڑے تھے، بلکہ اس کا محرک یہ اندیشہ تھا کہ وہ روٹ کر واقعی اندر چل پڑا تو پورچ میں بے ہوش پڑے ہوئے محافظ کو دیکھ کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا، جبکہ ابھی تک وہ دونوں اس مظلوم کو بھولے ہوئے تھے۔ ویرا نے اسکاچ کا گلاس میری طرف بڑھایا تو وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میرے نزدیک اس کی مسکراہٹ کا کوئی سبب نہیں تھا بجز اس کے کہ وہ سرور میں تھی اور یوں میری حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ جواباً میں بھی مسکرانے لگا اور گلاس فضا میں لہرا کر ایک بڑا سا گھونٹ میدے میں اتار لیا۔ چوکیدار کہاں ہے ڈینی؟ ویرا کے معنی خیز سوال نے اچانک ہی مجھے سرور کی جنت سے نکال کر زمین پر لا پھینکا۔ البرٹ کے ساتھ میرے رویے میں تبدیلی رونما ہوتے ہی وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی اور شاید اسی لیے مسکرا رہی تھی کہ میں نے البرٹ کو تو احمق بنا لیا تھا لیکن اسے دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اچانک اس کے گردے میں درد شروع ہو گیا تھا۔ وہیں برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھا ہوگا، میں نے مخلصانہ لہجے میں کہا۔ ضرورت ہو تو بلا لاؤں اس کو؟ کیوں نہ میں آواز دے کر بلا لوں اسے؟ ویرا نے اپنے لبوں کو آتش صفت سیال سے تر کرتے ہوئے اردو میں کہا۔ یہ غنیمت تھا کہ اس بارے میں ویرا نے گفتگو کی ابتدا ہی اردو سے کی تھی، ورنہ البرٹ ہتھے سے اکھڑ گیا ہوتا۔ گردے میں درد کی شدت ہو تو عارضی طور پر سماعت بھی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں دیکھ لیتا ہوں اسے۔ میں کرسی سے اٹھ ہی گیا کہ کہیں صورتحال اچانک قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ یہ خیال رکھنا کہ اب تمہارے کھاتے میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ اگر تم نے اسی چوکیدار کو ختم کر دیا ہے تو پھر تمہیں معافی نہیں مل سکے گی، اس نے تادیبی لہجے میں کہا۔ میں جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے مجھ پر رائفل تاننے کی کوشش کی تھی اور مجھے اپنی مدافعت میں اس کی کنپٹی پر ہاتھ رسید کرنا پڑ گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ صرف بے ہوش ہوا ہوگا۔ اور اسلحہ کہاں ہے اس کا؟ ویرا کے چہرے پر سختی امیز تناؤ آ گیا۔ وہیں پام کے گملوں کی اوٹ میں موجود ہے، ابھی لے آتا ہوں۔
میں نے مخلصانہ لہجے میں کہا، پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اسے بے ہوش کر آئے ہو؟ اس نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ خود شرم کے مارے کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں تیز تیز قدموں کے ساتھ اس طرف چل دیا جہاں چوکیدار کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑا تھا۔ سن لیا تم نے؟ جاتے ہوئے میرے کانوں میں ویرا کی آواز آئی۔ اس بار وہ انگریزی میں ایلبرٹ سے مخاطب ہوئی تھی اور اس کا لہجہ حد درجے زہریلا تھا۔ تمہارا چوکیدار ضرورت سے زیادہ بودا ثابت ہوا۔ اس نے ڈینی سے الجھنے کی کوشش کی تھی اور اب پورچ میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ یہ ہیں تمہارے حفاظتی انتظامات۔ ارے تو پھر یہ کہاں چلا؟ ایلبرٹ کی بوکھلائی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اگر چوکیدار کی رائفل اس کے ہاتھ لگ گئی تو یہ مردود یہاں قیامت برپا کر دے گا۔ تم بیٹھے رہو گے تو کوئی قیامت برپا نہ ہوگی۔ اس بار بھی ویرا کی آواز زہریلی تھی۔ اس کی نیت خراب ہوتی تو وہ اسے بے ہوش کرتے ہی اس کی رائفل تانے ہماری طرف آتا۔ اس کے جواب میں جو کچھ کہا گیا وہ میرے کانوں تک نہ پہنچ سکا، لیکن اس اثنا میں پورچ تک پہنچ چکا تھا جہاں قد آبر اور جسیم چوکیدار پختہ فرش پر کسی وزنی لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ میں نے جوتے کی نوک سے اس کی ناک پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، لیکن اس کے بدن میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ البتہ قریب سے دیکھنے پر اس کے سینے کے زیرو بم زندگی کا سراغ دے رہے تھے۔ اسے چھوڑ کر میں نے پام کے گملوں کی آڑ سے رائفل نکالی اور اسے اپنے کندھے سے لٹکا کر دوبارہ لان کی طرف ہو لیا۔ وہ دونوں اپنی جگہ خاموش بیٹھے پرتجسس نگاہوں سے میری جانب نگراں تھے اور دھندل کا پھیلنے کے باوجود اس پر میں نے ان کے بشروں پر سکون کی علامات نمودار ہوتے دیکھی کہ رائفل میرے ہاتھوں کی بجائے کندھے سے جھول رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر وہ رائفل اتار کر دونوں ہاتھوں میں سنبھالتے ہوئے ویرا کے قدموں میں رکھ دی۔ خیال رہے کہ یہ لوڈ ہے، میں نے اسے بالکل نہیں چھیڑا ہے۔ میں نے اس بار دانستہ انگریزی کا سہارا لیا تھا۔ چھیڑ کر دیکھتے پھر پتا چلتا کہ کیا ہوتا ہے۔ ایلبرٹ زہریلے لہجے میں بولا، ہوتا کچھ بھی نہیں، تمہاری بہت سی ہڈیاں ہلنا شروع ہو جاتی۔ میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ یہ پھبتی اس پر ایسی نسبت بیٹھی کہ اس کا چہرہ چکندر کی طرح سرخ ہو گیا، اور اگر ویرا بر وقت دخل اندازی نہ کر بیٹھتی تو شاید وہ براہ راست محیب گالیوں پر اتر آتا۔ یہ بتاؤ کہ گارڈ کہاں ہے؟ ویرا نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ گردے کے درد سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ ایلبرٹ تعاون کرے تو اسے وہاں سے اٹھا کر کسی کمرے میں ڈال سکتے ہیں۔ کوئی نکل آیا تو بلا وجہ ایک تماشا نظر آئے گا، میں نے مخلصانہ لہجے میں کہا۔ کمرے میں؟ ویرا نے حقارت سے کہا۔ میرا بس چلے تو اسے کسی کوڑا گھر میں پھینکواؤں تاکہ ہوش میں آتے ہی اس کو اپنی سورمائی کا اندازہ ہو سکے۔ پڑا رہنے دو اسے وہیں، یہاں کوئی نہیں آتا۔ میں نے اطمینان سے کرسی سنبھال لی اور گلاس میں پڑے ہوئے سرخی مائل سیال سے انصاف کرنے لگا۔ اب تمہارے عزائم کیا ہیں؟ ویرا نے کئی منٹ کے طویل سکوت کے بعد سوال کیا۔ میرے یہاں پہنچنے کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوا ہے، شاید وہ میرے عزائم کا خاصا مناسب پیمانہ ہے۔ اگر تم اب بھی مجھ پر اعتماد نہ کرنا چاہو تو یہ تمہاری بھول ہوگی، کیونکہ اب میں کسی بھی قیمت پر کسی نئی آزمائش سے دوچار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے عمر بھر تنظیم کو اپنے لہو سے سیراب کیا ہے۔ اس درجے پر قیدیوں جیسا سلوک میری برداشت سے باہر ہے۔ پچھلے دنوں جو کچھ ہوتا رہا، اس کی روشنی میں بعض اقدامات ضروری تھے۔ وہ میرے چہرے پر نظریں جما کر بولی، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہیں ایک آدھ مرحلے سے اور بھی گزرنا پڑے۔ یہ زیادتی ہوگی، میں نے احتجاج کیا۔ A2 کو ہلاک کر کے تم اپنا فیصلہ صادر کر چکی ہو، وہ غلطی پر تھا، یعنی میری بے گناہی تسلیم کی جا چکی ہے۔ پھر اب 1 یا 10 مرحلوں کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ اہم تر ذمہ داریاں سونپنے سے پہلے بہت کچھ ضروری ہوتا ہے۔ اہم تر تو کیا ابھی تک میں معمولی درجے پر کام کرتا رہا ہوں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ کل تک میں تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہو سکی تھی۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کر کے مکارانہ لہجے میں بولی، لیکن وہ شاید ایڈی کی موت کا بہانہ تھا۔ وہ بس ایلبرٹ اچانک ہاتھ اٹھا کر گرایا۔ میرے سامنے اس نمک حرام کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ میرے سامنے ایسے مربیانہ انداز میں تمہیں بیبی بیبی کہتا تھا جیسے خلوص دل سے تمہیں اپنی نواسی تصور کرتا ہو۔ مجھے ذرا بھی شبہ ہو جاتا کہ وہ چوری چھپے تم پر ڈورے ڈال رہا ہے تو میں خود اسے گولی مار دیتا۔ بوڑھے عاشقوں کی آڑ میں ہمیشہ نوجوان ملازم شکار کھیلتے آئے ہیں۔ میں نے ویرا
کو خاموش پا کر کہہ ہی ڈالا، تمہاری دردناک کہانی بھی اس کلیے سے مستثنا نہیں ہے۔ بوڑھا عاشق البرٹ غصے کی زیادتی سے ہکلانے لگا، ابے مردود، تیری یہ جسارت کے ویرا کے سامنے ایسی ہردہ سرائی کر رہا ہے، تجھے اس کے منصب کا بھی خیال نہیں ہے۔ ویرا اس نوک جھونک پر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ میرے لیے اس کا وہ رویہ شدید حیرت کا باعث تھا۔ دو مردوں کے حوالے سے اس کی ذات زیر بحث تھی اور اس کے چہرے پر ذرا بھی خفت نہیں تھی، جیسے اس میں کوئی معیوب بات نہ ہو، اور اسی لمحے میں نے یہ رائے قائم کی کہ اس اعتبار سے وہ کسی ذہنی کجربی میں مبتلا تھی اور اس قسم کی بے لگام گفتگو سے شرمسار ہونے کی بجائے محظوظ ہو رہی تھی۔ شاید اس کے لیے یہ احساس فخر کا باعث تھا کہ وہ بیک وقت کئی ذہنوں پر حکمرانی کر سکتی ہے۔ حسینوں کا منصب ایک ہی ہوتا ہے باس۔ میں نے اپنے بائیں پہلو پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر سر کو قدرے خم دیتے ہوئے کہا، اگر ویرا کو میری بات ناگوار گزرتی تو وہ خود ٹوک سکتی تھی۔ تو کیا جانو کہ حسن کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، اس سے ہر وہ نگاہ سراب ہوتی ہے جس میں ذرا بھی ذوق جمال باقی ہو۔ اگر اس جرم میں تم ایڈی کو گولی مارتے تو شاید میں بھی اسی الزام میں تمہارا گلا دبا دیتا، کیونکہ بیبی کے خطرناک مشاغل سے قطع نظر میں بھی اس کے حسن کا اسیر ہوں۔ اب اگر تم دونوں ایک دوسرے سے الجھے تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ ویرا نے باری باری مجھے اور البرٹ کو گھورتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں اپنی مرضی کی مالک اور خود مختار ہوں۔ میں کیا کرتی ہوں اور کسے پسند کرتی ہوں یہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر میرا ذاتی فعل ہے، جس میں تم دونوں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی۔ میری نگاہ میں ہر مرد کا ایک مخصوص مقام ہے اور اس بارے میں آخری فیصلہ میرا اپنا ہوتا ہے۔ بیبی، البرٹ دردناک آواز میں کہا، ہم دونوں کو ایک لکڑی سے ہانک کر تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ یہ نہ بولو کہ میں نے اس یونٹ کے سربراہ ہونے کے باوجود تمہیں یہاں مان مانی کرنے کی کھلی اجازت دی ہوئی ہے۔ تمہاری مہربانی یکلخت اس کا موڈ تبدیل ہو گیا اور لہجے میں خشکی عود کر آئی۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنی ذمہ داری پر کر رہی ہوں۔ چاہو تو کسی بڑے سے اس کی توثیق کرا سکتی ہو، بلکہ غور کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ مجھے ایسی غیر معمولی مراعات دے کر تم نے تنظیم کے مسلمہ ضابطوں سے انحراف کیا ہے۔ میری جگہ کوئی بھی خوبرو اور جوان سال عورت تمہاری اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر یونٹ کو تہس نہس کر سکتی ہے، لہذا ایسے غیر ضروری حوالے نہ دو۔ اس وقت ہم یہاں اپنے ذاتی مسائل میں سر کھپانے کے لیے نہیں جمع ہوئے ہیں، ہمیں کچھ اہم کام کرنے ہیں۔ ویرا کی زبان کے ساتھ ہی حیرت سے البرٹو کا منہ کھلا اور پھر کھلتا ہی چلا گیا، ساتھ ہی اس کے چہرے پر خوف کی علامات بھی ظاہر ہونے لگیں۔ وہ خاموش ہوئی تو البرٹ ہونٹوں سے نحیف سی آواز برآمد ہوئی تھی، شاید تم درست کہہ رہی ہو، میری عقل پر پردہ ہی پڑ گیا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں بیبی، مجھے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ موجودہ حالات تمہاری جگہ وہ نامعلوم لڑکی بھی اس عمارت میں داخل ہو سکی۔ کون لڑکی؟ میں اضطراری طور پر سوال کر بیٹھا۔ تمہیں بھی اس سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ البرٹ نے جیب سے ایک تصویر نکال کر میری گود میں ڈال دی اور میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ وہ غزالہ کی وہی تصویر تھی جو اس سے پہلے بھی میں تنظیم کے اہلکاروں کی تحویل میں دیکھ چکا تھا۔ دونوں بلا کے عیار اور مکار تھے۔ میں شروع ہی سے اپنی دانست میں ان دونوں کو باہمی مراسم کا مضاحکہ اڑا رہا تھا، لیکن وہ سوچے سمجھے انداز میں گفتگو کے رخ کو اپنے مطلوبہ موضوع کی طرف دھکیلتے رہے تھے اور حسب ضرورت ایک دوسرے کی تحقیر بھی کرتے رہے تھے، تاکہ گفتگو خود بخود ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں غزالہ کی تصویر نکال بیٹھا تھا۔ ویرا لائٹ مجھ سے براہ راست میری منگیتر کا ذکر کر کے اندازہ لگا چکی تھی کہ میں اس معاملے میں بآسانی اس کے وار میں نہ آ سکوں گا، لہذا اس نے بالکل ہی مختلف انداز میں غزالہ کی تصویر تنظیم کے ایک بدترین دشمن کی صورت میں میرے سامنے ڈلوا دی تھی۔ ان دونوں کی ملی بھگت کا تجزیہ کرتے ہوئے میں بلا توقف تجسس امیز انداز میں اپنی گود میں پڑی ہوئی غزالہ کی تصویر اٹھا لی اور اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، شاید یہ وہی ہے جو آج کل تنظیم کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ دشمن کیا بنے گی؟ ویرا تضحیک امیز انداز میں ہنستے ہوئے بولی، بس ستارے اچھے ہیں جو اب تک بچی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں کی بناوٹ پر غور کرو گے تو اندازہ لگا لو گے کہ یہ آسانی سے فریب کھا سکتی ہے۔ جس دن کسی کی نظر آ گئی
इसी दिन घेर ली जाएगी और फिर इन जन्म जन्म के प्यासों के सुपुर्द कर दी जाएगी। जो मुद्दतों से किसी औरत की हम नशीनी को तरस रहे हैं, वो ना जाने क्या कुछ बकती रही और मेरे जहन में लावा सा खोलने लगा। बदतरीन और घटिया जुबान इस्तेमाल करके शायद वो मेरे दिली तासरात का अंदाजा लगाना चाह रही थी, लेकिन मैं खुद पर जबर किए इसकी बकवास पर तवज्जो दिए बगैर गजाला की तस्वीर देखता रहा। तुमने सब कुछ कह डाला, लेकिन ये ना बताया कि ये लड़की कौन है। वीरा के खामोश होने पर मैंने सवाल किया, यही मालूम होता तो इसे घर से ना उठवा लेती। तुम गलत समझी हो, मेरा मतलब था कि इसका कसूर क्या है। मैंने अपने सवाल की वजाहत करते हुए कहा, जब इतनी शिद्दत से मतलूब है तो कसूरदार भी जरूर होगी। वीरा ने मानी खेद लहजे में कहा, तुम में सबसे बड़ी खराबी यही है कि जो कहा जाए इसे मनो अन तस्लीम नहीं करते। शायद इसी आदत की बिना पर तुमने A2 की अदावत मोल ली होगी। तंजीम में ऊपर वालों के फैसलों पर जिरा बगावत गिनी जाती है, इसे तुम जिरा नहीं कह सकती। मैंने आहिस्तगी के साथ कहा, दुश्मन के बारे में जिस कदर ज्यादा मालूमात हासिल हो इसी कदर आसानी रहती है। बेखबरी में धोखा खाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो क्या तुम बाकी इससे ला इल्म हो? इसने गहरा सांस लेकर सवाल किया। ये किस्सा तो काफी दिन से चल रहा है, मैं बड़ी मुद्दत से मातूब चला आ रहा हूँ। मैंने इससे ज्यादा गहरा और ठंडा सांस लेकर कहा, फिर जिन दिनों मैं मुकामी यूनिट का सरबराह था, मुदाफिती जिम्मेदारियां कासिम के सुपुर्द थीं और वो अपने मामलात में खुद मुख्तार था। हो सकता है कि इसे इल्म रहा हो, लेकिन इसने कभी मुझे इस मामले की हवा भी न लगने दी। तुम्हारे लिए सिर्फ ये जानना काफी है कि ये लड़की एक बार लाहौर में और फिर कराची में देखी गई है। कराची में हमारे एक आदमी ने इसे घेरने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो पुरअसरार अंदाज में मार डाला गया और अब ये लड़की हर कीमत पर मतलूब है। वो बोली, जिंदा या मुर्दा की तो शर्त नहीं। मैंने दिल पर जबर करके पूरे इश्तियाक लहजे में सवाल किया, कम अज कम तुम ऐसे अहमकाना सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, जो आदमी इसे घेरने की कोशिश में मारा गया वो इसे बहुत आसानी के साथ हलाक कर सकता था। इसे महज लड़की को जिंदा पकड़ने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धोना पड़े, यानी इस वक्त मेरे जिम्मे यही एक काम है। मैंने अपने दिल पर से बोझ सा हटता हुआ महसूस किया। कम अज कम अगली हदायत तक यही समझ सकते हो। तरीकाकार क्या रहेगा? मैं किसको जवाबदेह होऊंगा? पुराना निजाम तो तबाह हो चुका है। वो मेरी तरफ देखते हुए चंद सानियों तक पुरख्याल अंदाज में खामोश रही, फिर बोली, मुस्तकिल इंतजामात होने तक तुम बराह रास्त मुझे जवाबदेह होगे, लेकिन पैगाम रसानी के लिए एल्बर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। तुम किसी भी वक्त फोन पर इससे राब्ता कायम कर सकोगे। सिर्फ फोन पर? मैंने सवाल किया, मेरी यहाँ आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी? जरूरत ही क्या है तुम्हें इधर आने की? शायद तुम्हें याद नहीं कि A2 ने मुखासमत की बिना पर मेरे घर को आग लगवा दी थी, फैक्ट्री भी तबाह कर दी गई और मैं आजकल खाना बदोशों की तरह सी जिंदगी गुजार रहा हूँ। इन हालात में अगर लड़की हाथ आ गई तो मुझे मजबूरन इधर का रुख करना होगा। मजबूरी की बात और है, लेकिन तुम्हें इस यूनिट की अहमियत का एहसास रहना चाहिए। मेरे और एल्बर्ट के अलावा तुम तीसरे आदमी हो जिसे इसका इल्म है, उसने कहा। इसके साथी को तुम बोल रही हो? एल्बर्ट ने कहा, कल इसने भी यूनिट का चपा चपा देखा होगा। हाँ, वो कौन है? सुनने में आया है कि हमजाद की तरह तुम्हारे साथ लगा रहता है। वीरा ने इस अंदाज में कहा जैसे वो अभी भी सुल्तान शाह को पूरी अहमियत देने को तैयार ना हो। मेरा एक दोस्त है, अपनी रवायत से मजबूर होकर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रहा है। तंजीम में तुम्हारी दोबारा शमूलियत के बाद वो तंजीम के लिए काम करेगा? मुश्किल है, मैंने मायूसी का इजहार करते हुए कहा। वो बहुत मगलूबुल गजब आदमी है, आज तक कभी किसी की मुलाजमत नहीं की, खानदानी रईस ज्यादा है। दोस्ती निभाने की खातिर वो गर्दन भी कटवा सकता है, लेकिन किसी का जेरे दस्त बनना हरगिज पसंद ना करेगा। फिर अपने कबायली पस मंजर की बिना पर वो किसी औरत की बालादस्ती मरते दम भी कबूल नहीं करेगा, और अगर इसकी वजह से दुश्वारियां पैदा हुई ये मेरी जिम्मेदारी होगी। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले कहा, अब वो मेरे मामलात से दूर रहेगा और अगर मैं चंद रोज इसकी निगरानी कराना चाहूँ। इसने मेरी आंखों में देखते हुए सवाल किया,
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔